اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، انفال کے بارے میں۔ لفظ انفال نفل کی جمع ہے اور یہ زائد چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی اضافی اور زیادتی کے بھی ہیں، یعنی جو چیز کسی کو اس کے حق سے زیادہ دی جائے تو جتنی حق سے زیادہ دی جائے گی وہ نفل کہلائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے حق واجب سے زیادہ ادا کر دیا تو اس حصہ مزید کو نفل کہا جائے گا۔ یہاں انفال سے اس مال غنیمت کو تعبیر کیا گیا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو مفتوح دشمن سے میدان جنگ میں حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ تعبیر اس لیے یہاں دی گئی ہے کہ اصل تو جو لوگ جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے، ان کا اصل اجر تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عطا کرنا ہے، اور وہ اجر تو ایسا ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دنیا میں جو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے اس کو نفل کے لفظ سے تعبیر کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی سورت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ تو یہ سوال کی نوعیت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ غزوہ بدر میں حاصل شدہ مال غنیمت کے متعلق مسلمانوں میں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی تو جنگ کے احکامات بھی نہیں تھے، اس مال غنیمت کے بارے میں بھی کوئی احکامات نہیں تھے، اور ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں اس میں مال غنیمت حلال نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو مسلمانوں نے کفار کے خلاف پہلی جنگ کی 2 ہجری کو، اور یہ جنگ پیش آئی تو جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی اور مال غنیمت بھی کافی مقدار میں حاصل ہوا۔ تو جاہلیت کا دستور تو یہ تھا کہ جو جتنا مال جنگ میں لوٹے وہ اس کا حقدار کہلاتا تھا۔ اسی دستور کی بنا پر بعض لوگوں نے، خاص طور پر کمزور قسم کے مسلمانوں نے، ایسے سوالات اٹھائے، اور اس کی بڑی وجہ سامنے یہ آئی کہ کچھ لوگ وہ تھے جو کفار کے پیچھے اسلحہ لے کر چل پڑے، ان پر مزید پیش قدمی کی۔ بعض وہ تھے جنہوں اللہ کے پیغمبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور بعض لوگوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو اب جمع کرنے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کیا حکم ہے قرآن اور سنت کا۔ اب اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، قل الانفال للہ، کہتے ہو کہ انفال جو ہیں، یہ جو زائد مال ہے، للہ ہی، یہ اللہ کے لیے ہے، والرسول ہی، اور رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرتے رہو۔ تو مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کس کا حق ہے، کس طرح تقسیم ہوگی؟ آپ فرما دیں کہ غنیمتیں حقیقت میں تم میں سے کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، تمہارا اس میں کچھ دخل نہیں، کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ اب یہی معاملہ جو ہے وہ آگے بیان ہوتا رہے گا اور اسی کے احکامات ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ جو تم نے یہ کام کیا ہے، عظیم کام جہاد، اس میں نیتوں کو خالص رکھو اور اس چیز کی طرف توجہ نہ دو، بلکہ یہ اب اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کر لو، ذات بینکم، آپس میں۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو آپس کی صلح ہے یہ بہت زیادہ ہے، آپس میں معاملات کو بنا کے رکھنا، لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی رضا مطلوب ہوگی۔ اور اگر اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوگی، دنیا سامنے ہوگی اور اسی کی چاہت انسان پر غالب آ جائے گی، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو پھر اصلاح کے بجائے، آپس میں صلح کے بجائے مزید معاملات بگڑتے جائیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے
اطاعت کے ساتھ یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ایمان کی شرط قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ لہذا جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو گویا وہ اللہ کی اطاعت سے بھی منہ موڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ احکام قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔